نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الفطر کیا ہے؟ عید الفطر کے مسائل، احکام اور سنتیں پیش خدمت ہے۔ عید الفطر جاننا چاہیے کہ اسلام نے سال بھر میں عید کے صرف 2 دن مقرر کیے ہیں، ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ کا، اور ان دونوں عیدوں کو ایسی اجتماعی عبادات کا صلہ قرار دیا ہے جو ہر سال انجام پاتی ہے، اس لیے ان عبادات کے بعد ہر سال یہ عید کے دن بھی آتے رہتے ہیں۔ عید الفطر تو رمضان المبارک کی عبادات فاضلہ، صوم و صلاۃ وغیرہ کی انجام دہی کے لیے توفیق الہی کے عطا ہونے پر اظہار تشکر و مسرت کے طور پر منائی جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ اس وقت منائی جاتی ہے جب کہ مسلمان عالم اسلام کی ایک عظیم الشان اجتماعی عبادت یعنی حج کی تکمیل کر رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ عبادات کے اختتام اور انجام پانے کی خوشی کوئی دینوی خوشی نہیں ہے جس کا اظہار دنیاوی رسم و رواج کے مطابق کر لیا جاتا ہے۔ یہ ایک دینی خوشی ہے اور اس کے اظہار کا طریقہ بھی دینی ہی ہونا چاہیے۔ سجدہ شکر بجا لایا جائے اور بطور شکر کے عید الفطر کے دن صدقہ فطر ادا کیا جائے، اور عید الاضحیٰ میں برگاہ خداوندی میں قربانی پیش کی جائے، اور اپنے خالق کی کبریائی اور عظمت و توحید کے گیت گاتے ہوئے عیدگاہ میں جمع ہو کر اجتماعی طور پر سجدہ ریز ہوا جائے، اور اس طرح اپنے مالک کی توفیق و عنایات کا شکر ادا کیا جائے۔ اس اسلامی طریقہ پر عید منانے کا طبی اثر یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان اپنی مسرت و خوشی کے اظہار میں بے لگام ہو کر نفسانی خواہشات کے تابع پڑنے سے باز رہے، اور دوسری قوموں کی طرح اس دن میں عیش و نشاط کی محفلیں آراستہ کرنے اور لذت و سرور میں بدمست ہو کر خدا فراموشی سے پرہیز و اجتناب کرے۔ عید الفطر کے احکام۔ نمبر 1، عید الفطر کی شب میں زیادہ عبادت کرنا مستحب ہے اور دن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 2، عید الفطر کے دن نماز کی 2 رکعتوں کا بطور شکریہ کے ادا کرنا واجب ہے۔ نمبر 3، اگر عید جمعہ کے دن ہو تو جمعہ اور عید دونوں کی نمازیں پڑھی جائیں گی۔ نمبر 4، جمعہ کی نماز کے صحیح اور واجب ہونے کے لیے جو شرط فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھی ہے وہی سب شرطیں عید الفطر کی نماز کے لیے بھی ضروری ہے۔ البتہ نمازی جمعہ سے پہلے تو خطبہ کا پڑھنا فرض اور شرط ہے، اور عید کی نماز کے بعد خطبہ سنت ہے، لیکن سننا اس خطبہ کا بھی جمعہ کے خطبہ کی طرح ہی واجب ہے۔ خطبہ کے وقت کلام وغیرہ سب حرام ہے۔ بحوالہ در مختار۔ فائدہ: خطبہ میں خاموش بیٹھے رہنا واجب ہے۔ جو لوگ شور و غل مچاتے ہیں وہ گناہگار ہوتے ہیں، اسی طرح جو لوگ خطبہ چھوڑ کر چل دیتے ہیں وہ بھی برا کرتے ہیں، اور بعض بیٹھنے والی بھی صف کا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ صف باندھنے رہنا چاہیے۔ نمبر 5، جمعہ کی نماز کی طرح عید کی نماز کی صحیح ہونے کے لیے بھی شہر و قصبہ یا ایسے بڑے گاؤں کا ہونا شرط ہے جس میں کثرت سے دکانیں ہوں اور اس کی آبادی قصبہ کے برابر ہو۔ فائدہ: جو گاؤں اتنا بڑا نہ ہو کہ اس میں جمعہ یا عید کی نماز درست نہیں ہو تو اس لیے نماز ظہر ادا کرنا لازم ہے، اور چونکہ ایسے گاؤں میں یہ نفلی نماز ہوگی، اور نفلی نماز کا اہتمام کے ساتھ باجماعت ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور دن کی نماز میں بلند آواز سے قرات کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اس وجہ سے ایسے گاؤں میں جمعہ یا عید کی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ عید کی سنتیں۔ عید کے دن 13 چیزیں سنت ہیں۔ نمبر 1، شرع کے موافق اپنی آرائش کرنا۔ نمبر 2، غسل کرنا۔ نمبر 3، مسواک کرنا۔ نمبر 4، حسب طاقت عمدہ کپڑے پہننا۔ نمبر 5، خوشبو لگانا۔ نمبر 6، صبح کو بہت جلد اٹھنا۔ نمبر 7، عیدگاہ میں بہت جلد جانا۔ نمبر 8، عید الفطر میں صبح صادق کے بعد عیدگاہ میں جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا مستحب ہے۔ نمبر 9، عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا۔ نمبر 10، عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا بغیر عذر شہر کی مسجد میں نہ پڑھنا۔ نمبر 11، ایک راستہ سے عیدگاہ میں جانا
اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ نمبر 12، عیدگاہ جاتے ہوئے راستہ میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد عید الفطر میں آہستہ آہستہ کہتے ہوئے جانا۔ نمبر 13، سواری کے بغیر پیدل عیدگاہ میں جانا بحوالہ نور الازواح۔ فائدہ نمبر 1، مستحب یہ کہ وہ میٹھی چیز چوارے ہو اور ان کا عدد تاک ہو۔ فائدہ نمبر 2، عام طور پر عید الفطر کی صبح کو بھی سحری کے وقت صبح صادق کے بعد کھائے۔ بحوالہ مراق الفلاح۔ مزید عید الفطر کے احکامات کے بارے میں ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔